8واں وفد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کا نام ہے وفد بنی فزارہ۔ بنی فزارہ کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کی سواریاں انتہائی کمزور اور لاغر تھیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں وارد ہونے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے پہلی عرض یہی گزاری کہ یا رسول اللہ، ہمارے شہر قحط کی لپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، زمینیں خشک ہو چکی ہیں اور اہل و عیال فاقہ کشی کر رہے ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم پر بارش نازل فرمائے۔ اس غرض کے لیے ہم اللہ کے دربار میں آپ کو اپنا شفیع بناتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں اللہ کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ نادان لوگ تھے، نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس لیے یہ کہہ بیٹھے کہ آپ کی بارگاہ میں اللہ کو اپنا سفارشی بناتے ہیں۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ از حد ناگوار گزرا، اور جس شخص نے یہ بات کہی تھی اس سے مخاطب ہوئے سخت غصے کے عالم میں گویا ہوئے، اللہ پاک ہے، تو ہلاک ہو جائے، یہ کیا کہہ دیا ہے تو نے؟ میں تو عزت و جلال والے رب کے حضور تمہاری سفارش کر سکتا ہوں، مگر وہ میرے سامنے تمہاری سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی کے آگے سفارش کرے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے بغیر، وہ بہت عالی و عظیم ہے، اس کی حکومت و اقتدار کی کرسی آسمان اور زمین سے بھی وسیع تر ہے، مگر اس کے باوجود اس کی ہیبت و جلال سے ہر وقت لرزتی اور چرچراتی رہتی ہے، جیسے نئی زین سوار کے بوجھ سے چرچرانے لگتی ہے۔ اللہ کی عظمت و جلال کو واشگاف الفاظ میں واضح کرنے کے بعد اس کے لطف و عنایت کی جھلک دکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری خستہ حالی اور درماندگی پر ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ تمہاری فریاد رسی کا لمحہ بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ کیا ہمارے رب کو بھی ہنسی آتی ہے یا رسول اللہ؟ ان میں سے ایک نے تعجب سے پوچھا۔ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، ہنسنے والا رب ہم پر بھلائیاں نازل کرانے کے لیے آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اس دلچسپ دعا سے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم محظوظ ہوئے اور ہنس پڑے، پھر منبر پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے اور بے حد خوبصورت الفاظ میں بارش کے لیے دعا مانگی۔ اس واقعے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت پورے آسمان میں کہیں ذرہ سا بھی بادل کا ٹکڑا نہ تھا۔ اچانک کوئی صلاح کے قریب سے کہ پیچھے سے ڈھال کی طرح لمبوترا بادل نمودار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے آسمان پر چھا گیا اور پھر ٹپ ٹپ برسنے لگا، اور اللہ کی قسم پورا ایک ہفتہ مسلسل برستا رہا۔ آخر وہی شخص جس نے بارش کے لیے دعا کروائی تھی اٹھ کر گویا ہوا، یا رسول اللہ، اب تو مکان گرنے لگے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسب سابق منبر پر چڑھے اور بارش تھمنے کی دعا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی بادل چھٹ گئے اور یوں پیچھے ہٹ گئے جیسے کپڑے کی چادر کو ایک طرف سے کھینچ لیا جائے۔ نامہ وفد وفد بنی حنیفہ۔ مکہ مکرمہ اور یمن کے درمیان یمامہ کے علاقے میں ایک بڑا قبیلہ آباد تھا جو اپنے مورث اعلیٰ حنیفہ ابن لجین کی نسبت سے بنی حنیفہ کہلاتا تھا۔ اس قبیلے کے 17 آدمیوں پر مشتمل وفد مدینہ طیبہ آیا۔ ان میں سے ایک معمر شخص کا نام مسلمہ تھا۔ تمام قبیلے والے اس کا بہت احترام کرتے تھے، اور اگر وہ کہیں جاتا تھا تو اس کے گرد تعظیم و اکرام کے طور پر کپڑا تانے رکھتے تھے۔ جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی وہ اسی طرح حاضر ہوئے کہ مسلمہ کو انہوں نے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ اس وقت آپ نے ہاتھ میں کھجور کی ایک ٹہنی پکڑی ہوئی تھی اور صحابہ اکرام سے گفتگو فرما رہے تھے۔ مسلمہ نے آپ کے ساتھ بات چیت کی اور مطالبہ کیا کہ مجھے اپنی نبوت میں حصہ دار بنائیے اور اپنے بعد مجھے اپنا جان نشین نامزد کر دیجیے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لا یعنی اور احمقانہ مطالبے پر غصہ آیا اور فرمایا، اگر تم مجھ سے کھجور کی یہ خشک شاخ مانگو تو یہ بھی تمہیں نہ دوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ تمہارے لیے کر دیا ہے
اس سے تم ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے حق کی مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ میرے خیال میں تم وہی ہو جس کے بارے میں مجھے خواب میں کچھ دکھایا گیا ہے۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ سونے کے 2 کنگن آپ کی ہتھیلی پر رکھے ہیں۔ آپ انہیں دیکھ کر ابھی حیران ہی ہو رہے تھے کہ آپ سے کہا گیا کہ ان کو پھونک مارے۔ آپ نے جو ہی پھونک ماری وہ دونوں کنگن اڑ کر غائب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا، اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ ان قریب 2 جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے، یعنی ان کی ظاہری شان و شوکت اور سجدہ جیسی ہوگی جیسے سونے کے کنگن، مگر حقیقت میں وہ اس قدر بے وزن اور بے وقت ہوں گے کہ ایک پھونک سے اڑ جائیں گے۔ ان 2 جھوٹے نبیوں میں ایک یہی مسیلمہ تھا جو بعد میں قذاب کے لقب سے مشہور ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سامعین و ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے اس موقع پر ائمہ تلبیس سے ایک اقتباس نقل کر دیا جائے۔ اسلام کے قرن اول میں جن گمراہوں نے خانہ ساز نبوت کا لباس فریب پہن کر خلق خدا کو ابدی خسارے کی لعنت میں گرفتار کیا، ان میں مسیلمہ بن کبیر بن حبیب سب سے زیادہ کامیاب اور سربرآوردہ متنبی یعنی خود ساختہ نبی تھا۔ یہ شخص کذاب یمامہ کے لقب سے بھی مشہور ہے۔ ابو سمامہ اور ابو ہارون اس کی کنیتیں تھی۔ مسیلمہ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد رحمت میں ایسے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا جبکہ اس کا سن 100 سال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ شخص عام طور پر رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت ختم المرسلین کی بعثت پر قرآن نازل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنی تو قریش کا ایک آدمی بے ساختہ بول پڑا کہ اس میں رحمان یمامہ کا ذکر ہے۔ جب فخر بنی آدم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عالم میں شورہ بلند ہوا اور سرچشمہ نبوت سے سیراب ہونے کے لیے لوگ ملک کے کونے کونے سے امڈ آئے تو مسیلمہ نے بھی وفد بنی حنیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی پیش کر دی کہ حضور اسے اپنا جانشین مقرر فرما دے۔ یہ عرضداشت انتہائی لغو تھی، اس لیے مزاج اقدس پر بہت گراں گزری۔ اس وقت آپ کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے مسیلمہ، اگر تم امر خلافت میں مجھ سے یہ شاخ خرما بھی طلب کرو تو میں دینے کو تیار نہیں، مگر بعض صحیح تر روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی بلکہ بیعت کو مشروط ٹھہرایا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین متعین فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیلمہ منصب نبوت کو عطا الہی کے بجائے ایک دنیاوی اعزاز سمجھتا تھا اور شاید اسی ذوم فاسد کی بنا پر وہ متمنی تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نبوت میں شریک و سہیم بنا لے، لیکن حق پر مبنی حضور کے اس جواب نے اس کے نخل آرزو کو بالکل خشک کر دیا۔ جب مسیلمہ ادھر سے مایوس ہوا تو اس کے دل و دماغ میں از خود نبوت کی دکان کھول دینے کے خیالات مجزن ہوئے۔ وہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے لحاظ سے ابنائے وطن میں ممتاز تھا اور فصاحت و انشا پردازی میں اقران و اماثل میں ضرب المثل تھا، اور یہی وہ چیز تھی جو اسے ہر گھڑی کامیابی کا یقین دلا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے انہی خیالات کی کھچڑی پکاتے ہوئے وہ یمامہ گیا۔ وہاں پہنچ کر دعوی نبوت کی ٹھان لی اور اہل یمامہ کو یقین دلایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اب اس نے من گھڑت وحی و الہام کے افسانے سنا کر اپنی قوم بنی حنیفہ کو راہ حق سے منحرف کرنا شروع کر دیا،
نتیجہ یہ ہوا کہ بعض خوش اعتقاد لوگ جب جناب سید المرسلین کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعض خوش اعتقاد لوگ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ جب مسلمہ کی حرکتوں کی اطلاع آستانہ نبوت میں پہنچی تو حضور خواجہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو حنیفہ کے ایک ممتاز رکن رحال بن انفوا جو نہار کے نام سے بھی مشہور تھا اور چند روز پیشتر یمامہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آیا تھا، اس غرض سے یمامہ روانہ فرمایا کہ مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لائے، مگر اس بدبخت نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسلمہ کا اثر قبول کر لیا اور سید کائنات کے ساتھ مسلمہ کی نبوت کا بھی اقرار کر لیا اور اپنی قوم سے بیان کیا کہ خود جناب محمد رسول اللہ فرماتے تھے کہ مسلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ بنو حنیفہ نے اس کی شہادت پر اعتماد کر کے مسلمہ کی نبوت مان لی اور ساری قوم اس کے دام ارادت میں پھنس کر مرتد ہو گئی۔ اب دجالی ارواح ہر طرف سے ہجوم کر کے مسلمہ کے دل و دماغ پر مسلط ہونے لگی اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کا سرچشمہ موجے مارنے لگا۔ مسلمیت کی ترقی اور اشاعت میں نہار یعنی رحال بن انفوا کا ہاتھ بہت کام کر رہا تھا اور اس جدید مسلک کے نشر و توزیع میں اس کی وہی حیثیت تھی جو حکیم نور الدین صاحب بھیروی کو مرزائیت کی ترقی میں حاصل تھی۔ نہار نے مسلمہ کی جیلی نبوت کو انجام کار اتنی بلندی پر پہنچا دیا کہ کوئی دوسرا متنبی وہاں تک نہ پہنچ سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمہ اس کی حد سے زیادہ خاطر مدارات کرتا تھا۔ بعض لوگ مسلمہ کو کذاب اور جھوٹا یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بنا پر اس کے پیرو ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ طلیحہ نمری یمامہ گیا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مسلمہ کہاں رہتا ہے۔ وہ لوگ بگڑ کر کہنے لگے خبردار، آئندہ سرکار عالم کا نام کبھی زبان پر نہ لانا بلکہ رسول اللہ کہہ کر پکارنا۔ طلیحہ نے کہا میں اسے دیکھے اور اس سے کلام کیے بغیر اس کو اللہ کا رسول نہیں مان سکتا۔ آخر مسلمہ کے پاس گیا اور دریافت کرنے لگا کہ تم ہی مسلمہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پوچھا تمہارے پاس کون آتا ہے؟ کہنے لگا رحمان۔ طلیحہ نے پوچھا روشنی کے وقت آتا ہے یا تاریکی میں؟ کہا تاریکی میں۔ طلیحہ بولا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ ان پر انبیاء سلف کی طرح دن کی روشنی میں وحی نازل ہوتی ہے، تاہم میرے لیے ربیہ کا جھوٹی نبی قبیلہ مضر کے سچے نبی سے بہرحال زیادہ عزیز و محبوب ہے۔ یہ طلیحہ مسلمہ کے ساتھ جنگ قربہ میں بحالت کفر ہلاک ہوا۔ اس کے تھوڑے دن بعد بنو حنیفہ کا ایک اور وفد مدینہ منورہ آیا۔ یہ لوگ مسلمہ کے اقوال کو لوگوں کے سامنے وحی آسمانی کی حیثیت سے پیش کر رہے تھے۔ جب حضرت خیر البشر کو وفد کی اس معوف ذہنیت کا حال معلوم ہوا اور آپ نے یہ بھی سنا کہ بنو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہو کر مسلمہ کا نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے، تو حضور نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ مسلمہ ان 30 مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو دجال آور یعنی کانے دجال سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس دن سے مسلمان مسلمہ کو مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کرنے لگے۔ حضرت سید المرسلین کے نام مسلمہ کا ایک مکتوب بھی لکھا ہوا تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ دروغ گورا حافظہ نباشد، اور علم النفس کا یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہے وہ آخر کار اپنے تئیں سچا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ بات اس کے ذہن سے اتر جاتی ہے کہ یہ محض اس کا دماغی اختراع تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی اصول کے مطابق
مسلمہ بھی اپنے آپ کو رسول برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک سمجھنے لگا تھا۔ اتنا جھوٹ بولا کہ وہ خود کو سچی مچی شریک سمجھنے لگا۔ چنانچہ ایک دفعہ اس نے کمال جسارت و بے باکی کے ساتھ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس کے الفاظ یہ تھے: من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فانی قد اشرکت معک فی الامر وان لنا نصف الارض ولقریش نصفها ولکن قریشا قوم یعتدون۔ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام، نعوذ باللہ، معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک کار ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف ہماری اور نصف قریش کی ہے، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور بے انصافی کر رہی ہے۔ یہ خط اس نے اپنی قوم کے 2 شخصوں کے ہاتھ مدینہ منورہ روانہ کیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مسلمہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے پیغمبر کا ارشاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن مار دیتا۔ اس دن سے دنیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زد عام و خاص ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ مسلمہ کے خط کے جواب میں حضرت صادق مصدوق علیہ تحیت والسلام نے لکھوا کر بھیجا: بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد رسول اللہ بنام مسیلمہ کذاب، سلام اس شخص پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامرانی متقیوں کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہے ائمہ تلبیس، صفحہ 27، 28 اور 29 سے میں نے یہ بات آپ کو سنائی ہے۔ اس گمراہ انسان نے بعد میں بہت عروج حاصل کیا اور اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ آخر خلافت صدیقی میں طویل محاربات کے بعد واصل جہنم ہوا۔ جس کو تفصیلات جاننے کی خواہش ہو وہ ائمہ تلبیس کا مطالعہ کرے۔ ہم چونکہ وفود کے حالات بیان کر رہے ہیں اس لیے اسی پر بس کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وفدوں کا تذکرہ بھی مکمل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے 9 وفدوں کے واقعات بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تعداد پوری ہو گئی۔ ناظرین و سامعین، چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔